الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ محترم سامعین کرام، برادران ملت، نوجوان دوستو، عزیز ساتھیوں، پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور سب سے لاڈلے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ میرے محترم دوستو، ابھی کچھ دن پہلے ہم لوگوں نے رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے بہت ساری حتی الامکان جہاں تک جس سے ہو سکا اللہ کی عبادتیں کی، روزے رکھے، نمازیں پڑھیں اور جانی و مالی عبادتیں کی، بدن سے بھی اور مال سے بھی اللہ کی عبادتیں کی، اور پورے رمضان المبارک میں اللہ کا جو حکم اس پر عمل بجا لائے۔ یوں کہیے کہ رمضان المبارک میں ایک مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو زندگی مقصود ہے، اس زندگی کی ٹریننگ کے ایام گزارے، پھر اس کے بعد رمضان المبارک گزر جانے کے بعد ہمارے اوپر کیا فریضہ ہے، پورے سال کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، رمضان کا پیغام کیا ہے، رمضان کے جو مقاصد تھے وہ کیا ہیں، پورے رمضان کی نصیحت کیا ہے، پورے رمضان نے ہم سے کیا پیغام، ہمیں کیا پیغام دیا۔ میرے محترم دوستو، رمضان المبارک کا پیغام یہ ہے، رمضان المبارک میں جو زندگی ہم نے گزاری، اسی طرح سے پورے سال زندگی گزارنا اللہ کو مقصود ہے، اللہ کو منظور ہے۔ ایک نمونہ ایک مہینے کا پیش کیا، اللہ نے ایک سیمپل پیش کیا کہ اس طرح سے پوری زندگی گزارنا یہی اللہ کو پسند ہے، اور اسی کی تشریح قرآن پاک کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اسی کو سمجھایا ہے کہ جس طرح سے ہم نے رمضان میں زندگی گزاری، اسی پر پورے سال قائم رہنا ہے، اور قائم رہنا ہی اصل اللہ کو مقصود ہے۔ ایسا نہیں کہ عبادت تہوار کی طرح منایا جائے، عبادت صرف ایک خاص مہینے میں متعین کر دیا جائے، گناہوں سے بچنا صرف ایک خاص مہینے میں متعین کر دیا جائے، اور سارے نیک اعمال جانی و مالی و بدنی
وہ تمام عبادتیں اگر صرف ہم 1 مہینے کے لیے مخصوص کر دیں گے تو وہ عبادت نہیں رہ جائے گی، بلکہ وہ عبادت ایک تہوار کے طور پر منانا ہو جائے گا۔ دراصل اس عبادت کا مقصود یہ ہے کہ اسی طرح سے ہمیں پورے سال بلکہ پوری زندگی اور زندگی کے ایک ایک آن اسی طرح سے گزارنی ہے اور اسی پر قائم ہو جانا ہے، اسی پر استقامت اختیار کر لینا ہے۔ وہ تو ایک مثال، ایک زندگی، ایک مہینہ اللہ نے بتا دیا کہ اس طرح سے جس طرح سے رمضان میں ہم ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، روزے کے علاوہ بہت ساری عبادتیں ہیں جو پورے سال کرنے کے ہیں۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ جس نے وہ لوگ جن لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ ہمارے رب ہیں، جن لوگوں نے مان لیا کہ ہمارا رب، ہمارا خالق و مالک ایک ہے، ایک اللہ ہے، ہم اسی کے بندے ہیں، وہ ہمارا مالک و خالق ہے، وہ ہمارا معبود ہے، وہ ہمارا رازق ہے، وہ ہمارا کارساز ہے، وہ ہماری بگڑی بنانے والا ہے، وہ ہمیں رزق دینے والا ہے، وہ ہمیں مصیبتوں سے نکالنے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے، وہی زندگی دینے والا ہے، وہی آخرت میں ہمارے تمام اعمال کے جواب مانگے گا۔ اگر ہم نے یہ عقیدہ اپنا بنا لیا کہ ہمارا معبود اللہ ہے، ہم اس کے بندے ہیں، تو جیسے ہی اپنا یہ عقیدہ بنا لیا، ہم نے مان لیا، ہم نے کہہ دیا، اب اس قول پر ہمیں قائم ہو جانا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جس نے یہ کہا کہ رب ہمارا اللہ ہے، تو اس کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ثم استقاموا، پھر اس پر قائم ہو جائے، اپنی اس بات پر، اپنے اس وعدے پر، اپنے اس قول پر ہمیشہ کے لیے، پوری زندگی کے لیے قائم ہو جائے۔ یہ اللہ کا آگے حکم ہو رہا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر اس پر قائم ہو جاؤ، اس پر قائم ہو گئے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جب ہم اس پر قائم ہو جائیں گے، استقامت اختیار کر لیں گے، پورے سال کے لیے، پوری زندگی کے لیے اس پر قائم ہو جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے زندگی کے اندر اور آخرت کے اندر بہت سارے انعامات دیے جائیں گے۔ اللہ نے بہت سارے انعامات کا وعدہ کیا ہے۔ میرے محترم دوستو، دراصل ہم رمضان المبارک کے بعد رمضان المبارک کی زندگی پر، رمضان المبارک کی زندگی پورے سال کیوں نہیں گزار پاتے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر ہم ہی لوگ ہیں، ہم نے ایک مہینہ ایسے گزارے جس طرح سے اللہ کو مقصود ہے، 5 وقت نمازیں پڑھی، تراویح پڑھی، ہر گناہ سے بچے، ہر عبادت کی۔ پھر رمضان کے بعد ہمیں کیا ہو جاتا ہے؟ بزرگان دین نے اس کی وجہ بتائی ہے کہ انسان کو پورے سال اس بات پر قائم رہنے سے روکنے والی 3 چیزیں ہیں۔ 3 چیزوں کی وجہ سے انسان پورے سال اللہ کی پسندیدہ زندگی پر قائم نہیں رہتا۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز انسان کا خود نفس ہے، انسان کا خود نفس ہے، یہ نفس انسان کو روکتا ہے، یہ نفس انسان کو عبادتوں سے روکتا ہے، گناہوں پر آمادہ کرتا ہے، یہ نفس انسان کو یہ سمجھاتا ہے۔ انسان نفس کہتے ہیں دل کے اندر سے ایک اور، دل کے علاوہ ایک اور محرک ہوتی ہے، ایک طاقت ہوتی ہے جو انسان کو ایک بات دل میں ڈالتی ہے، جو گناہوں کی طرف مائل کرتی ہے، اسے نفس کہتے ہیں۔ تو وہ انسانوں کو گناہوں کی طرف لے جاتی ہے، عبادتوں سے روکتی ہے۔ جب عبادت کا موقع آئے گا تو نفس اسے سمجھائے گی، اسے منع کرے گی
ان عبادتوں سے کیا فائدہ، ان عبادتوں میں کیوں اپنے آپ کو ہلکان کر رہے ہو، کیوں تھکا رہے ہو، وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہے کہ اس انسان کو اس عبادت سے روک لیا جائے اور گناہوں کی طرف لے جایا جائے۔ تو پہلی چیز ہوتی ہے نفس انسان کو روکنے والی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ بات بھری پڑی ہے کہ انسان جب تک اپنے نفس کو نہیں کچلے گا تب تک نہ وہ عبادتوں میں مشغول ہو پائے گا، نہ گناہوں سے بچ پائے گا۔ اس لیے جب یہ نفس ہمیں یہ سمجھائے کہ عبادتوں سے رکنا ہے، اسی وقت نفس کا گلا گھونٹ کر ہمیں آگے بڑھ کر عبادتوں کی طرف اپنے قدم کو بڑھا دینا چاہیے۔ جیسے ہی نفس ملامت کرے عبادت پر، اس نفس کو کچلنا، اس ارادے کو جد دل میں نفس ڈالتا ہے، اس ارادے کو کچلنا ہے اور اسے سمجھانا ہے کہ تیری بات نہیں مانی، میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اپنے قدم جیسے ہی بڑھاؤں گا اللہ ہمارے اس پر مدد کریں گے اور ہم سے عبادت کروا دیں گے۔ تو پہلی چیز نفس کو، اپنے نفس کو مارنا ہے عبادت کے وقت، اگر وہ سمجھائے، بہکاوے یا گناہ کی طرف مائل کرے اس وقت۔ دوسری چیز بزرگان دین نے لکھا ہے کہ دوسری چیز ہمیں جو روکنے والی ہے وہ شیطان ہے۔ وہ شیطان ہے، شیطان ہر کام، ہر عبادت کے وقت ایسی پٹی پڑھائے گا، ایسی باتیں آپ کے دماغ میں ڈالے گا۔ ہر انسان کے اوپر جو شیطان ہوتا ہے وہ اس کے علم اور فہم کے مطابق ہوتا ہے۔ ایک عام آدمی جو دین سے کم واقف ہے، ناواقف ہے، تو اس کے پیچھے شیطان بھی اسی طرح کا ہوتا ہے۔ ایک زیادہ پڑھا لکھا دین کا معلوماتی ہوتا ہے تو اس کے پیچھے بھی اسی اعتبار سے شیطان ہوتا ہے۔ ایک عالم ہوتا ہے تو اس کے پیچھے بھی جو شیطان ہوتا ہے وہ بھی عالم ہی ہوتا ہے۔ اس کو اسی طرح سے سمجھائے گا جیسے اس کی فہم ہے، سمجھ ہے، سمجھداری ہے، جتنا علم ہے۔ جب شیطان ایک رشوت لینے والے کو سمجھاتا ہے، جب وہ رشوت لینے لگتا ہے، اس کے دل میں یہ بات آتی ہے اللہ کی طرف سے کہ اس کو نہیں لینا ہے، یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے۔ شیطان دل میں یہ بات ڈالتا ہے، ارے تم یہ اپنے لیے تھوڑے لے رہے ہو نا، یہ تو اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے بال بچوں کی بھوش کے لیے، اپنے بھی بال بچوں کے اچھی لائف اسٹائل کے لیے لے رہے ہو۔ وہ یہ دل میں بات ڈالتا ہے، تم اپنے بچوں کے لیے لے رہے ہو، یہ لے لو۔ وہ بیچارہ اس کی بات میں آ جاتا ہے۔ تو ہر گناہ گار کو ہر گناہ کے وقت شیطان اسی حساب سے سمجھاتا ہے کہ وہ گناہ اس انسان کو ہلکا لگنے لگتا ہے، وہ گناہ اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ گناہ بھی ہے۔ وہ اس طرح سے شیطان سمجھائے گا کہ انسان کو وہ گناہ لگے گا ہی نہیں، وہ گناہ کو اتنا ہلکا اور اتنا مائنر پیش کرے گا کہ وہ گناہ کرنے پر آدمی آمادہ ہو جاتا ہے۔ ہر کام میں غور کریں گے تو میرے محترم دوستو، دوسری طاقت جو ہے، اسی طرح سے ہر گناہ کے وقت، چوری کے وقت ہو، چاہے شراب خوری کے وقت ہو، یا سود کھانے کے وقت ہو، سود کے پیسے کھانے کے وقت، سود کی کمائی کے وقت ہو، شیطان یہی پٹی پڑھاتا ہے، یہی سمجھاتا ہے دل و دماغ میں کہ تم اپنے لیے نہیں لے رہے ہو، اپنے معصوم بچوں کے لیے لے رہے ہو، اپنے بیوی کے لیے لے رہے ہو، اپنے بیوی کے پڑھائی کے لیے، اس کے کھلانے کے لیے، اس کے پلانے کے لیے، اور بیچارہ وہ جذبات میں آ کر کے یہ گناہ کر جاتا ہے جو اللہ اور رسول کو نامنظور ہے۔ اسی طرح سے جب عبادت کا وقت آتا ہے، نماز پڑھنے کا وقت آتا ہے، صبح میں اٹھنے کا وقت آتا ہے، ظہر میں، عشاء میں، پانچوں وقت نماز کا وقت آتا ہے، وہ شیطان ہر انسان کو اس کے فہم اور دماغ کے حساب سے اسے سمجھاتا ہے۔ ایک بزنس مین ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، اس کے دل میں اللہ کی طرف سے ایک بات آتی ہے، الہام آتا ہے۔ ہر انسان، ہر مومن کے دل میں ہر عبادت کے وقت ایک الہام، ایک بات آتی ہے جو اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ وہ بات آتی ہے کہ تمہیں یہ عبادت کر لینی چاہیے، ایک بات آتی ہے، آپ سب اس بات کو غور کریں گے۔
ہر عبادت کے وقت دل میں ایک بات آتی ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے یہ بات آتی ہے کہ تم یہ عبادت کرو، فوراً شیطان وہاں سے بہکانا شروع کرتا ہے، یہ تو بزنس کا ٹائم ہے، اگر تم چلے گئے تو بڑا نقصان ہو جائے گا، بڑے بڑے گراہک تمہارے لوٹ جائیں گے، تمہارا گراہک ٹوٹ جائیں گے، تمہارا کسٹمر ٹوٹ جائے گا، نہ جانے کیسی کیسی پٹی پڑھانا شروع کر دیتا ہے وہ شیطان۔ بزنس مین ہو، چاہے مزدور ہو، رکشہ چالک ہو، ملازمت کرنے والا ہو، ہر ایک مومن کو شیطان اسی حساب سے سمجھاتا ہے۔ ملازمت کرنے والوں کو سمجھائے گا تم ابھی نماز پڑھنے گئے، ہو سکتا ہے تمہاری نوکری چلی جائے، ہو سکتا ہے مالک تم سے ناراض ہو جائے، ہو سکتا ہے تمہیں نوکری نکل جائے، اس کے بعد تم کیا کرو گے، در در بھٹکو گے، تمہارے بیوی بال بچے بھوکے مریں گے، یہ باتیں دماغ میں ڈالنا شروع کرتا ہے۔ اگر اس وقت اس شیطان کے اس بہکاوے کو فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں اور اس کے ارادے کو مسترد کر دیں اور قدم بڑھا لیں عبادت کی طرف، تو اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے اور اللہ کی طرف سے توفیق آتی ہے اور آدمی عبادت کے لیے چلا جاتا ہے اور عبادت کر کے چلا آتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اس وسوسے کو، شیطان کے وسوسے کو اپنے قوت ارادی سے اسے توڑنا ہوگا، اس کے بہکاوے کو ختم کرنا ہوگا، اس کو مسترد کرنا ہوگا، اس کو اگنور کرنا ہوگا۔ تو دوسری طاقت جو ہوتی ہے انسان کو ایمان پر قائم رکھنے سے روکنے والی جو طاقت دوسری ہے وہ شیطان کے بہکاوے، شیطان کے وساوس کی طاقت۔ اس کے بعد تیسری ایک اور طاقت ہے جو انسان کو، جو مومن کو، جو ایمان والے کو ایمان پر، اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر پوری زندگی قائم رکھنے سے جو روکنے والی جو طاقت ہے وہ انسان خود ہے۔ وہ آس پاس کے آپ کے رشتہ دار ہوں گے، وہ آپ کے دوست احباب ہوں گے، آپ سے ملنے جلنے والے لوگ ہوں گے، آپ کی بیوی ہوں گے، آپ کے بچے ہوں گے، کبھی آپ کے ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں، کبھی آپ کے گھر کے دیگر رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر روکیں گے، اللہ کے فرما برداری سے روکیں گے۔ بہت سارے ایسے مواقع آتے ہیں کہ انسان چاہتا ہے کہ ہم اس گناہ سے بچ جائیں، انسان چاہتا ہے کہ ہم یہ عبادت کرنے جائیں، انسان چاہتا ہے، لیکن اس وقت سماج کا رواج، سماج کی باتیں، لوگوں کی باتیں، لوگوں کی وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے، کبھی شادیات میں دیکھ لیں اور دیگر چیزوں میں دیکھ لیں، انسان چاہتا ہے کہ یہ ڈھول تاشے، یہ باجے گاجے سے ہم بچ جائیں، تو اپنے ہی رشتہ داروں سے آواز اٹھتی ہے، شادی کا موقع ہے، اتنے دنوں کے بعد شادی ہوتی ہے، لوگ، نوجوانوں کی خواہش ہے، نوجوانوں کی مانگ ہے، یہ ہونا چاہیے۔ انسان چاہتا ہے، بڑے جو سمجھدار، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے، جو ذمہ دار ہوتے، وہ چاہتے ہیں کہ اس گناہ سے بچ جائیں، شادیات میں ناچ گانے سے بچ جائیں، وہ منع کرنا چاہتے ہیں، لیکن اندر ہی سے کچھ لوگ اپنے رشتہ داروں میں سے، اپنے ہی قریبی لوگوں میں سے یہ آواز آتی ہے کہ کیوں نہیں ہوگا۔ تو تیسری طاقت یہ سماج کی، یہ رشتہ داروں کی بھی ہوتی ہے۔ ایسے وقت میں ہم کمزور پڑ جاتے ہیں، اللہ کا خوف ہمارے دل سے نکل کر لوگوں کا خوف دل میں آ جاتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، ہمارے گھر کے فلاں لوگ ناراض ہو جائیں گے، فلاں آدمی ناراض ہو جائے گا، فلاں آدمی غصہ ہو جائے گا کہ یہ کام نہیں ہوا، یہ کام نہیں ہوا، پٹاخے نہیں چھوٹے، گاجے باجے نہیں ہوئے، ناچ گانے نہیں ہوئے، لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ اللہ کا ڈر نیچے ہو جاتا ہے، لوگوں کا ڈر اوپر ہو جاتا ہے۔ یہ نہایت شرم کا مقام ہے ایک ایمان والے کے لیے کہ جب ہم نے اللہ کو اپنا اللہ مان لیا، اللہ کو اپنا معبود بنا لیا، اللہ کو اپنا معبود مان لیا، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہمارا معبود ہے، خالق و مالک ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا، تو سب سے پہلے اللہ کا حکم ہمارے نگاہوں میں ہونی چاہیے، ہمارے دل و دماغ میں سب سے پہلے اللہ کی ناراضگی، اللہ کا غصہ سامنے ہونا چاہیے، لوگوں کا غصہ، لوگوں کی ناراضگی بعد میں ہونی چاہیے۔ تو اس طاقت سے لڑنا ہوگا، اس گناہوں کی طرف ڈھکیلنے والی جو انسانوں کی جو طاقت ہے، اس سے بھی ہر انسان کو لڑنا ہوگا۔ جس طرح سے ہمیں نفس سے لڑنا ہے، جس طرح سے ہمیں شیطان کے بہکاوے سے لڑنا ہے، اسی طرح سے اپنے رشتہ دار، اپنے آس پاس کے لوگوں سے بھی لڑنا ہے۔ تب جا کر کے انسان اللہ کی اطاعت پر پورے سال، پوری زندگی قائم رہ سکتا ہے۔
میرے محترم دوستو، انسان کا کام ہے صرف ارادہ کر کے قدم بڑھا لینا اللہ کی عبادت کی طرف۔ انسان جیسے ارادہ کر کے اللہ کی طرف بڑھتا ہے، اللہ کہتے ہیں کہ تم میری طرف چل کے تو دیکھو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ میری طرف آتا ہے، میری طرف وہ متوجہ ہوتا ہے، میری عبادت کی طرف، میری فرما برداری کی طرف پیدل آتا ہے، تو میں اس کی طرف دوڑ کر چلتا ہوں۔ اگر کوئی دوڑ کے آتا ہے تو میں اس سے زیادہ تیزی کی طرف اپنے بندے کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں، شاعر کی زبان کہتا ہے، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں۔ اللہ کی زبان علامہ اقبال فرماتے ہیں، اللہ تو فرما رہا ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، یعنی کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو انسانوں کی طرف کرم کرنے کے لیے مائل ہیں، مہربانی کرنے کے لیے، اس کو اپنے پاس لانے کے لیے، جہنم سے بچانے کے لیے، جنت کی طرف لے جانے کے لیے مائل ہیں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، کوئی مانگنے والا ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسی، کوئی رہرو منزل ہی نہیں۔ تو میرے محترم دوستو، بزرگان دین نے ایک مثال دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ارادہ دیکھتا ہے کہ بندہ میری طرف آ رہا ہے کہ نہیں، اس کا کیا رجحان ہے۔ اللہ کا حکم ہے تم ارادہ کرو، اپنے ارادے سے اپنے قدم کو بڑھاؤ، میں تمہاری مدد کروں گا۔ بزرگوں نے مثال دی ہے، جیسے باپ اپنے چھوٹے سے بچے کو جب وہ چلنا سیکھتا ہے، ابھی دھیرے دھیرے لڑکھڑاتے ہوئے اپنے قدم بڑھاتا ہے، کبھی ادھر ڈگمگاتا ہے، کبھی ادھر ڈگمگاتا ہے۔ بچہ بھی چلنے کی کوشش کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، قدم آگے بڑھاتا ہے، چلنے کا ارادہ کرتا ہے۔ باپ نے کہا بیٹا میرے طرف آؤ، سامنے کھڑا کر دیتا ہے بچے کو، 1 سال 1.5 سال کے بچے کو، اور کہتا ہے بچہ میری طرف آؤ، اسے اشارہ کر کے۔ باپ جانتا ہے کہ بیٹا ابھی چلنے کی طاقت نہیں رکھتا، چلنا نہیں جانتا، چلنا نہیں سیکھا ہے، وہ گر جائے گا، اسے چوٹ لگ سکتی ہے، لیکن باپ یہ جانتا ہے کہ جیسے وہ گرے گا، میں اس کے گرنے سے پہلے میں اسے سنبھال لوں گا، میں اسے پکڑ لوں گا اور اسے گرنے نہیں دوں گا، اسے چوٹ نہیں لگنے دوں گا۔ اور یہ سوچ کر باپ کہتا اپنے بچے سے آؤ، اور جیسے بچہ آگے چلنا چاہتا ہے وہ چلنے لگتا ہے، اور جیسے ہی گرنے والا ہوتا ہے باپ اسے سنبھال لیتا ہے۔ پھر کہتا پھر آؤ، گرچہ تم گر سکتے ہو لیکن آؤ، چلنے کا ارادہ کرو، تم اسی طرح سے چلنا سیکھو گے، اسی طرح سے چل کر کے تم میرے پاس آؤ گے۔ باپ پھر چلنے کو کہتا، پھر بچہ چلتا، پھر گرنے والا ہوتا، پھر گرنے سے پہلے بچہ کو باپ سنبھال لیتا ہے۔ اللہ والوں نے یہاں پر اس مثال سے یہ سمجھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح سے ہر مومن کو، ہر ایمان والے بندے کو کہتا ہے کہ تم میری طرف آؤ، میری عبادت کی طرف، میری فرما برداری کی طرف آؤ، گرچہ راستے میں شیطان ہے، نفس ہے، لوگ ہیں بہکانے والے، یہ تمہیں گرائیں گے، یہ تمہیں گرانا چاہیں گے، شیطان بھی تمہیں گرانا چاہے گا، نفس بھی تمہیں گرانا چاہے گا، لیکن تم اپنے ارادے کو کرو اور اپنے ارادے کو بڑھاؤ، اور ارادہ کر کے اللہ کی طرف قدم بڑھاؤ۔ میں ان تینوں چیزوں سے تمہیں بچاؤں گا، تم ارادہ کر کے تو دیکھو، میں تمہیں شیطان سے بھی بچاؤں گا، تمہارے نفس سے بھی بچاؤں گا، اور لوگوں کی شکل میں جو شیطان ہے اس سے بھی بچاؤں گا۔ تم اپنا قدم تو بڑھا کر کے دیکھو، میرے طرف تم چلنا تو سیکھو، میرے طرف تم چل کر دیکھو تو میں تمہیں کیسے منزل تک پہنچاتا ہوں۔ تو میرے محترم دوستو، ہمارا کام ہے ارادہ کرنا کہ ہم آج سے نماز 5 وقت پڑھ کر رہیں گے، جیسے ہم رمضان میں 5 وقت کے نمازی تھے، آج ہم یہ ارادہ کر لیں کہ ہم ہر حال میں، چاہے کوئی کام ہو، ہر کام کو چھوڑ کر نماز کے وقت میں نماز پڑھیں گے، ارادہ کریں گے۔ آپ ارادہ کر کے قدم تو بڑھائیں، وضو کر کے تو دیکھیں، وضو کرنا ایک ارادے کے مانند ہوگا، وضو کر کے تو دیکھیے کیسے اللہ توفیق دیتا ہے اور ہم نمازی بن جاتے ہیں۔ ہم ارادہ کر کے اپنے قدم کو بڑھا کے دیکھیں، پھر اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔ شیطان سے بھی لڑنے کی طاقت ہمارے اندر آئے گی، نفس سے بھی لڑنے کی طاقت آئے گی، لوگوں سے بھی لڑنے کی طاقت آ جائے گی۔ شرط یہ ہے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، کہ ہم پہلے اپنے دل میں پکا ارادہ کریں،
اپنے دل میں یہ ارادہ کرے کہ آج سے ہم اس بات پر قائم ہو جائیں گے کہ ہم اپنے رب اللہ کو مان چکے ہیں اور اس کی بندگی پوری زندگی کریں گے، ایک ساتھ بھی اللہ کی بندگی سے خالی نہیں ہو۔ استقامت ضروری ہے، اپنے اس ایمان پر پورے سال قائم رہنا۔ میرے محترم دوستو، استقامت کا نہ ہونا، اپنے اس قول پر کہ اللہ ہمارا معبود ہے، اس پر قائم نہ رہنا، یہ کتنی بڑی برائی ہے، کتنا بڑا جرم ہے۔ ایک واقعے سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ کتابوں میں لکھا ہے ایک بزرگ کا واقعہ۔ ایک بزرگ راستہ سفر کر رہے تھے، دوران سفر کے درمیان میں وہ کہیں ایک درخت کے پاس لیٹ گئے۔ درخت کے پاس لیٹے تو درخت سے آواز آئی، انہیں غیبی آواز آئی۔ انہیں اٹھ کے دیکھا کہ کہاں سے آواز ہے، ان کو محسوس ہوا کہ یہ درخت سے آواز آ رہی ہے۔ اللہ جب کسی کو سمجھانا چاہے، اللہ جب کسی کو بدلنا چاہے، اللہ جب کسی کو ہدایت دینا چاہے تو کسی بھی چیز سے آواز نکلوا سکتا ہے، کسی سے بھی گفتگو کروا سکتا ہے۔ درخت یہ آواز لگا رہا ہے اس بزرگ سے، آواز وہ باتیں کر رہا ہے۔ درخت کہتا ہے اے فلاں شخص، اس بزرگ کا نام کتابوں میں سرا آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے درخت نے کہا، درخت سے آواز آئی کہ تو میری طرح بن جا۔ یہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں تیری طرح کیسے بن جاؤں، کیا مطلب ہے تمہارا؟ درخت کہتا ہے میری طرح بننے کا مطلب ہے کہ تم اس طرح بن جاؤ کہ جیسے لوگ مجھ پر پتھر مارتے ہیں اور میں پتھر مارنے کے بدلے میں اسے پھل دیتا ہوں، میں لوگوں کو سایہ دیتا ہوں، لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہوں۔ لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں، میں بدلے میں پھل دیتا ہوں اسے۔ بزرگ سوال کرتے ہیں وہ اللہ والے کہ اچھا تو اتنا ہی بہتر ہے، اتنا ہی اچھا ہے، اتنا ہی تمہارے اندر خوبیاں ہیں، تو یہ بتاؤ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آگ میں کیوں جلاتے ہیں؟ لکڑیاں کبھی نہ کبھی آگ میں کوئی لکڑیاں جلتی ہیں۔ تو درخت کا یہ جواب ہوتا ہے، دراصل وہ جواب اس پورے واقعہ کا اصل ہے، وہ جواب سنانا منظور ہے۔ وہ درخت کہتا ہے کہ دراصل میرے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں، جہاں بہت ساری خوبیاں ہیں، نیکیاں ہیں، اچھائیاں ہیں، وہی ایک بہت بڑی برائی ہے ہمارے اندر۔ وہ برائی کیا ہے کہ ہمارے اندر استقامت نہیں ہے، ہمارے اندر ٹھہراؤ نہیں ہے، استقامت نہیں ہے۔ ہوا جب چاہے جس طرف ہمیں جھکا دیتی ہے، کبھی ادھر کی ہوا چلتی ہے تو میں ادھر جھک جاتا ہوں، کبھی ادھر کی ہوا چلتی ہے تو میں ادھر جھک جاتا ہوں۔ ایک طرف ایک جگہ پر میں قائم نہیں رہتا، استقامت ہمارے اندر نہیں ہے، میں ایک جگہ نہیں رہ سکتا۔ ہوا کا رخ جدھر چاہے ادھر ہمیں موڑ دیتا ہے اور میں چاروں طرف گھومتے رہتی ہوں، کوئی میرا استقامت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس برائی کی وجہ سے ہمیں آگ میں جلنے کی سزا دی ہے، کیونکہ استقامت ضروری ہے۔ انسان ایک راستے پر قائم ہونا پڑے گا، ایسا نہیں کہ ہوا کا رخ جدھر آیا، جب جیسا موقع آیا، نیکی کا موقع آیا تو نیکی کر لیے، گناہ کا موقع آیا تو گناہ کر لیے، گناہوں کا موسم چلا تو گناہ کرتے جا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اسلام کا یہ نظریہ نہیں ہے۔ اسلام کا نظریہ ہے کہ جیسے ہی اللہ ہم نے مان لیا، ایمان لے آیا اللہ ہمارا معبود ہے، تو ایک ہی راستے پر ہمیں قائم ہونا پڑے گا کہ اللہ کے سارے احکام پر عمل کرنا ہوگا اور سارے منہیات سے رکنا ہوگا، چاہے ہواؤں کا رخ جس طرف ہو، ہواؤں کا رخ جیسا بھی ہو، ماحول جیسا بھی ہو، ہواؤں کا رخ کیسا بھی ہو، ماحول جیسا بھی ہو، ہر حال میں اللہ کا حکم ہمارے مد نظر ہونا چاہیے، ہر حال میں گناہوں سے بچنا چاہیے، ہر حال میں عبادت پر قائم رہنا چاہیے۔ یہی اللہ کا حکم ہے اور اسی پر پوری زندگی قائم اور دائم رہنا ہوگا۔ اس لیے استقامت میرے محترم دوستو